السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ العظیم آج ہم بیان کریں گے کہ دعا کے بعد ہاتھ منہ پر پھیرنا یہ کیسا ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص جب نماز پڑھتا ہے یا کوئی دوسری دعا میں اگر وہ شامل ہوتا ہے تو جب دعا مکمل ہوتی ہے تو لوگ اپنے چہروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں اس طریقے سے۔ تو یہ ہاتھ پھیرنا کیسا ہے، شریعت اس کے متعلق کیا حکم دیتی ہے، انشاءاللہ العظیم اس کو دلائل کی روشنی میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ دعا کے بعد ہاتھ منہ پر پھیرنا یہ سنت ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے گویا بندے کے جو ہاتھ ہیں وہ خیر و برکت سے بھر جاتے ہیں۔ تو اب حکم یہ ہے کہ وہ خیر و برکت اپنے جسم کے اعلیٰ اور اشرف جو حصہ ہے، یعنی جو چہرہ ہے، اس پر وہ مل لے، الٹا لے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ خیر و برکت سارے بدن میں سرایت کر جائے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو رب کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ اس کا جو ہاتھ ہے وہ خیر و برکت سے بھر جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، انسان کا جو جسم ہے وہ سب سے اعلیٰ اور اشرف جو حصہ ہے وہ چہرہ ہے۔ تو چہرے پر لوگ جو ملتے ہیں تاکہ وہ جو رحمت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اور جو اس نے برکت عطا کی ہے، وہ ساری کی ساری اس کے چہرے پر آ جائے اور جس کے ذریعے سے سارے بدن میں سرایت کر جائے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جامع الترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174 میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا میں ہاتھ اٹھاتے تھے تو چہرہ انور پر ہاتھ پھیرے بغیر نیچے نہیں کرتے تھے۔ یعنی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ہم سب کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی وہ دعا مانگا کرتے تھے تو جب دعا مکمل ہوتی تھی تو پہلے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ شریف یہ نیچے آتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت بھی ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابو داؤد شریف باب الدعا صفحہ نمبر 209 میں ایک حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیتے تھے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علامہ عبدالرؤف منامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی دعا سے فارغ ہونے کے وقت ہاتھ چہرہ انور پر پھیرتے تاکہ نیک فعل ہو سکے، اور برکت حاصل کرنے کے لیے جو ہاتھ خیر سے بھر گئے ہیں وہ خیر سے بھرے ہوئے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ڈال لیں تاکہ سارے جسم میں وہ خیر و برکت سرایت کر جائے۔ ابو داؤد شریف میں ہی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے ساتھ سوال کرو، یعنی کہ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی پشت کے ساتھ سوال نہ کرو، یعنی اس طریقے سے منع کیا ہے۔ اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیا کرو، یعنی کہ اس طریقے سے۔ اس حدیث پاک کے تحت مرات المناجی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 298 میں ہے کہ پھیلے ہوئے ہاتھوں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، ان ہاتھوں کو منہ پر پھیر لینے سے رحمت منہ پر پہنچ جاتی ہے، اور یہ عملی سنت بھی ہے۔ اتباع سنت میں برکت ہے، اور یہی عمل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ حضرت وہب بن کیسان تابعی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دیکھا کہ جب وہ دعا کرتے تھے تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے۔ اس عمل کے سنت ہونے کے متعلق در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264 میں ہے کہ دعا کے بعد ہاتھ منہ پر پھیرنا یہ سنت ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 612 میں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا یہ سنت ہے، یعنی کہ مسنون لکھا ہے آپ نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے چہرے پر اس طریقے سے ہاتھ پھیرتے ہیں یہ عمل سنت ہے، اور میں نے دلائل کی روشنی میں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس فعل پر عمل کرنے کی اور اس سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔